رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صدق اللہ العلی العظیم سرتاب قدم ہے تنِ سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، میں نے جو احادیث کریمہ کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کی ہے وہ ذات بابرکات، جس کے تعلق سے میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں۔ آج محرم الحرام کا 6واں پروگرام ہے۔ آپ بخوبی اپنے بیٹھ کر اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور مسجد میں آپ بیٹھ کر حضرت شان خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرما رہے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت نرالی ہے۔ وہ ایسی عورت ہے کہ اللہ پر جنت جن کی مشتاق ہے، جنت جس کی تمنائیں کیا کرتی ہے۔ فرماتے 4 عورت جس کے لیے جنت انتظار کرتی ہے، وہ 4 عورتوں میں سے ایک عورت کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے، دوسری عورت کا نام فرعون کی بیوی آسیہ ہے، تیسری عورت کا نام حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور چوتھی عورت کا نام حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کون خاتون جنت ہے جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کا نام فاطمہ ہے۔ اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک لوتھرا ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ سرکار نے یہ جملہ فرما کے یہ فرما دیا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہے کہ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ میرے سرکار آرام کر رہے ہیں وہ ہمیں مدینہ منورہ سرکار کے روض اقدس ہے۔ سرکار جس قبر انور پہ آرام فرما رہے ہیں، اور جو قبر انور کی مٹی سرکار کے جسم سے لگ رہی ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش اعظم سے افضل ہے، وہ عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جو مٹی سرکار کے جسم سے لگ جائے وہ عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، تو وہ فاطمہ جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ بتا اس فاطمہ کی عظمت کیا ہوگی، اس فاطمہ کی شان کیا ہوگی۔ کون فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس سے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے محبت فرماتے ہیں، اور فرماتے جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتا ہے۔ یعنی فاطمہ کو جس نے ناراض کیا وہ مصطفیٰ کو ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو راضی کر دیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرات محترم، وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کی شان بہت نرالی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں پیدا ہوئی جو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتی ہے۔ کون خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقع میں سرکار کی تو 4 لڑکیاں ہیں، 3 اور بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ چہیتی لڑکی کا نام خاتون جنت ہے، سب سے زیادہ نور نظر اور لاڈلی کا نام خاتون جنت ہے۔ وہ خاتون جنت جس کی والدہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اللہ، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ اسلام لانے والی عورتوں میں سب سے پہلی ہے اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ اسی کے شکم سے پیدا ہونے والی کا نام حضرت خاتون جنت ہے۔ کون خاتون جنت ہے جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سرکار کتنی محبت فرماتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج تک کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے مگر 2 عورتیں ایسی تھی جس کے لیے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ایک کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ وہ حلیمہ سعدیہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلائی ہے، سرکار کی رضائی ماں ہے حضرت حلیمہ سعدیہ۔ اور دوسری عورت کا نام حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہے۔ جب خاتون جنت آتی تھی نا تو سرکار شفقت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے
کرتے تھے, آپ کے بغل میں, آپ کو بغل میں بیٹھایا کرتے تھے, اور جب حضرت خاتون جنت کے گھر میرے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر جاتے تھے تو خاتون جنت ادب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی, اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے, میں نے کسی خاتون جنت کو جتنا سرکار کے مشابہ تھا اس سے پہلے میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا جو اتنا ہو بہو سرکار کے مشابہ ہے. اللہ اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاتون جنت کون ہے؟ یہ جنتی عورتوں کی سردار کا نام خاتون جنت ہے, اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کی خوشبو محسوس کرنا ہوتا تھا تو میں خاتون جنت کو سونگھ لیا کرتا تھا, جنت کی خوشبو محسوس ہو جایا کرتی تھی. یہ ذات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرات کون خاتون جنت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت کے ساتھ, کیونکہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ حضرت خاتون جنت کی ماں ہے, اس لیے کہ سرکار کی زوجہ ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خاتون جنت کی ماں ہوئی. اور ماں اور بیٹی میں محبت کیسی ہے, ماں اور بیٹی میں الفت کیسی ہے کہ ساتھ میں بیٹھتی ہے. اور فرماتی ایک دن خاتون جنت سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ خاتون جنت یہ بتا تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ حضرت خاتون جنت فرماتی میں افضل ہوں اس لیے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں, اس لیے کہ میں رسول اللہ کی نور نظر ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا نا تو جنت میں سب اپنے نیک عورت اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گے, تو اس وقت میں سرکار کے ساتھ میں ہوں گی, تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ میں ہوگی, اور سرکار کا مقام سب سے بلند ہے, سرکار کی عظمت سب سے بلند ہے. اتنا کہنا تھا, خاتون جنت چپ ہو جاتی ہے, اور جب چپ ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ اٹھتی ہے, حضرت خاتون جنت کے پیشانی کو بوسہ دیتی ہے, اور بوسہ دے کر یہ فرماتے ہیں خاتون جنت کاش تیرے سر کے ایک بال میں ہوتا تو سب سے بہتر تھا. یہ مقام خاتون جنت ہے. کون خاتون جنت کے مقام و عظمت کو سمجھ سکتا ہے؟ حضرات محترم سرکار کی چہیتی بیٹی ہے, سرکار کی لاڈلی بیٹی ہے, مگر حیا اور پردے کا کیا عالم ہے. آپ نے خاتون جنت کے حیا اور پردے کا مقام سمجھا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ کل قیامت کا دن ہوگا نا, قیامت کے دن جب اہل محشر جب پل صراط سے پار ہوں گے تو اس وقت جب خاتون جنت کی سواری جائے گی, رب ارشاد فرمائے گا اے حوران فرشتوں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو, اے غلمان بہشت اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو, آج خاتون جنت کی سواری جا رہی ہے. حضرات یہ شان خاتون جنت ہے. کون؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حضرات ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب آیت کریمہ اتری, اور وہ آیت کریمہ پل صراط کے تعلق سے ہے کہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, اور 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے, اس کے نیچے جہنم ہے. اللہ پر جو چل نہ سکے گا کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائے گا. میرے مصطفیٰ نے اتنا سنا تھا, اللہ اللہ اتنا سنا تھا. پھر سرکار دو عالم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی ہے. 2-3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے, سرکار مدینے میں موجود نہیں ہے. ایک صحابی رسول ہے, نام حضرت ابو ہریرہ ہے. یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہے جو اصحاب صفہ میں سے ہے. وہ اصحاب صفہ جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کوئی سامان ہے, نہ پینے کے لیے کوئی میسر ہے, نہ ایک سے زیادہ ان کے پاس کپڑے موجود ہوا کرتے ہیں. یہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں, اگر مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں, نہیں ملتا ہے تو پھر بھوکے رہا کرتے ہیں. لیکن سرکار کی محبت اتنی تھی کہ سرکار کی جدائی ایک پل بھی گوارا نہیں ہے. سرکار ایک دن حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے اے ابو ہریرہ ایک کام کر, میرے پاس نہ تو آیا کرنا تو 2-3 دن کے بعد آیا کر. جب زیادہ ٹائم لے کر آؤ گے تو محبت زیادہ بڑھے گی, الفت زیادہ بڑھے گی. دیکھا حضرت ابو ہریرہ فرماتے یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں آپ سے 2-3 دن کے بعد ملوں گا. جب اتنا کہنا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضرت ابو ہریرہ مسجد کے ستون سے آنکھیں مسجد کے ستون سے لپٹے ہوئے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے آقا آپ کی جدائی گوارا نہیں ہے. آپ نے 2-3 دن کا قید لگا دیا. ابو ہریرہ کو آپ سے جدا ہونا ایک پل بھی گوارا نہیں ہے. اللہ نے اتنا کہنا تھا. میرے مصطفیٰ فرماتے ابو ہریرہ تو ہمیشہ میرے پاس ہی رہا کر, میرے پاس ہی بیٹھا کر. اب وہ ابو ہریرہ جو 2-3 دن تک مصطفیٰ مدینے میں نہ ملے, بتا ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. حضرت ابو ہریرہ تلاش کر رہے ہیں
ہے، مدینے کی گلیاں چھان ڈالی، مصطفیٰ کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تلاش کرتے ہوئے جنگل کی طرف گئی تو دیکھا ایک چرواہ ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے کہا گیا اے چرواہ کیا تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے ما زاغ البصر کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے واللیل زلف والے کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے والضحیٰ چہرے والے کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہ نے عرض کیا تھا میں نہیں جانتا کہ ما زاغ البصر والا کون ہے، میں نہیں جانتا کہ نورانی چہرے والا کون ہے، تو نے تیرا نبی کون ہے؟ جب اتنا کہنا تھا ابو ہریرہ مایوس ہو گئے، لیکن چرواہ نے عرض کیا تھا میں تو نہیں جانتا کہ تیرا نبی کون ہے، مگر سنو یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، اس پر کوئی زمین پر سر رکھ کر ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے کہ میری بکریاں روز قریب جاتی ہے، مگر اپنی میری بکریوں کا حال یہ ہے کہ ان کی دردناک آواز سے بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے، گھاس پھوس کھانا چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ ایسا پھوٹ پھوٹ کر رونے والا ہوگا تو میرے مصطفیٰ ہوں گے۔ وہ چرواہ عرض کرتا ہے میں روز ان کے بارگاہ میں جاتا اور دل یہ کہتا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آخر معاملات کیا ہے، مگر ہیبت ایسی طاری ہوتی تھی کہ الٹے قدم واپس ہو جاتا تھا۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ گئے تو کیا دیکھا، سرکار پتھریلی زمین پر پیشانی سر رکھے ہوئے ہیں اور یہی صدائیں لگاتے ہیں رب حبلی امتی، اے اللہ میری گنہگار امت کو بخش دے، اے اللہ میری خطا کار امت کو بخش دے۔ ابو ہریرہ نے جب اتنا سنا عرض کرتے آقا سجدے سے سر اٹھائیے، مدینے کی گلیاں سونی ہو چکی ہے، صحابہ کرام پریشان ہو چکے ہیں۔ سرکار حضرت ابو ہریرہ جب وہاں تشریف فرماتے، صحابہ کرام ایک ایک کر کے بڑھنے لگے، سب وہاں آ کے ایک ہجوم میں بے قرار ہو گیا۔ لوگ صحابہ کرام کے ایک انجمن سج گئی اور سجنے کے بعد لیکن سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ کسی نے کہا تھا سلمان فارسی سے، وہ ذات سلمان فارسی سے ہے جس نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار میں سے سلمان فارسی بھی ہے۔ سلمان فارسی سے کسی نے کہا تھا او سلمان فارسی، سرکار ایسے سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، جاؤ سیدھے خاتون جنت کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ حضرت خاتون جنت کی بارگاہ میں گئے، دروازے پہ دستک دی، عرض کرتے سلمان فارسی اے کنیز فاطمہ، اے خاتون جنت، سرکار کا پتہ تو چل چکا ہے لیکن سرکار ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، آپ چلے کہ سرکار سجدے سے سر اٹھائیں۔ اللہ حضرت خاتون جنت خاتون الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کو اوڑھتی ہے، اللہ جب چل رہی ہے سلمان فارسی پیچھے پیچھے ہے، دیکھ رہی ہے کہ حضرت خاتون جنت کے سر پہ جو دوپٹہ ہے اس میں جگہ جگہ سے پیبند لگے ہے۔ دل میں خدمات فارسی کا خیال آتا ہے آج کافروں کی عورتیں ہیں جو اچھے اچھے عمدہ لباس پہنتی ہے، مگر جن کے والد کے ہاتھ میں کوثر کے خزانے ہیں، جو مالک جنت ہے، ان کی لاڈلی اگر پہنی ہے تو پیوند لگے دوپٹے پہنی ہوئی ہے، مگر حیا کا یہ عالم ہے کہ آج تک جس کے زمین نے جن کے قدموں کے نشان کو نہ ملا ہو، آسمان نے جس کے سر کے دوپٹے سر کے بال کو نہ دیکھا ہو، وہ خاتون جنت ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جب چلی ہے تو دیکھا مصطفیٰ سجدے سے سر رکھے ہوئے ہیں اور عرض کرتے رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ حضرت خاتون جنت عرض کرتی ابا جان سجدے سے سر اٹھائیے، حسنین و کریمین بے قرار ہے، صحابہ پریشان ہے، سجدے سے سر اٹھائیے، مگر سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ دل میں یہی تمنا ہے کہ میری امت پل صراط سے پار ہوگی، تو پھر یہ امت کیسے پل صراط میں پار ہوگی؟ یہ تو گنہگار ہوگی، خطا کار ہوگی۔ 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے پل صراط، اور گنہگار ایسے ہوں گے کہ کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے رہیں گے، کہیں میری امت بھی جہنم میں گر نہ جائے۔ اللہ اللہ، سرکار آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت خاتون جنت نے جب اتنا دیکھا کہ سردار سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں تو فوراً آواز دی ابو بکر صدیق کو، اے ابو بکر صدیق کیا تو گواہی دے رہا ہے کہ میرے سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بوڑھے ہیں تو اس کو اپنے حوالے لے رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ اس امت کے جتنے بوڑھے ہیں سب کا حصہ سب میں اپنے حوالے لیتا ہوں کہ اس امت کے بوڑھوں پر جتنا عذاب ہو اے پروردگار وہ تنہا عذاب ابو بکر صدیق پر دیا جائے۔ جب اتنا کہنا تھا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر حضرت خاتون جنت حضرت علی کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور علی سے فرماتے کیا آپ اس امت کے جتنے جوان ہیں تمام کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ جتنے جوانوں پر اگر گناہ ہو اور اس کو عذاب دیا جائے تو علی فرماتے کہ تمام کے حساب کتاب علی سے لیا جائے، تمام کے گناہ
का सज़ा अली से लिया जाए। खातून जन्नत फरमाती है इस उम्मत के तमाम औरतों को मैं अपने हवाले करती हूँ कि इस उम्मत पर, औरत पर जितने अजाब होगा तो खातून जन्नत तन्हा उसके लिए है कि उस पर अजाब हो। और अपने बेटे हसनैन करीमैन से फरमाते हैं इस उम्मत के बच्चों पर जो अजाब होना वो हसनैन करीमैन के लिए है। तमाम सजदे पे सर रखे हुए हैं, परवरदिगार की बारगाह में मुनाजात करते हैं, ए परवरदिगार आलम, हसने तमाम बूढ़ों को अबू बकर सिद्दीक के हवाले कर दिया है, तमाम जवानों को अली के हवाले कर दिया है, तमाम औरतों को अपने हवाले कर दिया है और तमाम बच्चों को हसनैन करीमैन के हवाले कर दिया है। इतना कहना था, जिब्रील अमी हाजिर हो गए, अर्ज करते महबूब सजदे से सर उठाइए, अपनी बेटी को भी सजदे से सर उठवाइए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कल क़यामत के दिन आपके लिए, आपकी उम्मत के बख्शिश का वादा फरमा लिया है, आपकी उम्मत का बख्शिश का वादा फलवा लिया है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए है। ये खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। कौन उसके अज़मत और मकाम को समझ सकता है? मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो शहज़ादी है जिसने दुनिया में रहकर ये मिसाल कायम की। आज अगर कोई बात होती है हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन ज़ात कौन है खातून जन्नत की? जब आपके विसाल का वक्त करीब आया ना तो हजरत फरमाते हैं कि उस ज़ात को बुलाया जो अबू बकर सिद्दीक की जौज़ा है, अबू बकर सिद्दीक की बीवी है, और उनसे कहा गया कि बता कि उस वक्त औरतों का हाल क्या है, कैसे जनाजा उठाया जाए। तो कहा मैंने फना जगह देखा है कि एक गहवारे शक्ल में बनाया जाता है ताकि औरतों का या किसी के जनाजे पर नज़र ना पड़े। अल्लाह वो ज़ात खातून जन्नत की है। हजरत खातून जन्नत पर्दे का ये अहतमाम है, ये पर्दे का अहतमाम है कि अल्लाह आप जानते हैं कि एक फरिश्ता है जो सबकी रूह कब्ज़ करता है, जिसको इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं। चाहे जवान हो या औरत, बूढ़ा हो या बच्चा, सबकी रूह कब्ज़ करने के लिए इज़राइल अलैहिस्सलाम है। लेकिन खातून जन्नत फरमाती है परवरदिगार की बारगाह में, एक परवरदिगार आलम तेरी महबूब की बेटी खातून जन्नत का मकाम यह है कि आज तक किसी गैर महरम की तरफ देखा तक नहीं है, ना किसी गैर महरम ने आज तक खातून जन्नत की तरफ देखा है। मगर आज तमन्ना यह है, उसकी दिली मुराद यह है कि आज तक अगर तुम्हारा फैसला ये, परवरदिगार तेरा फैसला ये कि रूह कब्ज़ करने के लिए इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, मगर वो भी तो गैर महरम है। लेकिन मेरे दिल की तमन्ना ये है कि ए परवरदिगार आलम, अगर खातून जन्नत की रूह कब्ज़ हो तो परवरदिगार अपने दस्ते अक़दस से अपने खातून जन्नत की रूह को कब्ज़ करना। तारीख़ के औराक़ में है कि खातून आज तक परवरदिगार ने अपने दस्ते अक़दस से किसी की रूह को कब्ज़ नहीं किया। वो ज़ात तने तना खातून जन्नत की थी जिसने खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रूह कब्ज़ करने के लिए परवरदिगार ने अपने दस्ते कुदरत से जिसकी रूह को कब्ज़ किया है वो खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। कौन उनके मकाम और अज़मत को समझ सकता है? कौन उसकी ज़ात को समझ सकता है? वो खातून जन्नत ही तो ज़ात है जो ऐसी सरकार से मोहब्बत करने वाली, सरकार से उल्फत करने वाली, सरकार बज़ाहिर को जिनके हाथ में कायनात की चाबी है, बज़ाहिर सब मौजूद है, मगर अल्लाह अल्लाह अपनी शहज़ादी का हाल ये है। आज अगर किसी की शहज़ादी हो, पैसे वाला हो, अगर अपनी बेटी को जहेज़ में कोई सामान ना दे या उसको तोहफे में कुछ ना दे तो न जाने क्या कहती है। मगर आओ मैं खातून जन्नत के मकाम को आपकी बारगाह में समझाऊं। अल्लाह अल्लाह जिनके हाथ में, अब्बा वालिद के हाथ में कायनात की चाबी है, कौसर के ख़जाने हैं। हज़रत खातून जन्नत का जब अली से निकाह हुआ ना तो नकीद जहेज़ के सामान में एक पंचक्की दिया और 2-4 सामान दिया, एक पीसने के लिए और 2-4 सामान दिया, उससे ज़्यादा नहीं दिया। और देने के बाद हज़रत खातून जन्नत जो जन्नती औरतों की सरदार है, अपने हाथ से चक्की पीस रही है, अपने हाथ से रोटियां बना रही है। दुनिया की तमाम माएँ ऐसी है जो एक वक्त में एक काम किया करती है और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 2-3 काम किया करेंगी, ज़बान से ऐसे अल्फाज निकालेंगी कि अल्लाह अल्लाह बोलना दुश्वार है। लेकिन खातून जन्नत का मकाम क्या है? एक वक्त में 3 काम किया करती है। अल्लाह अकबर, पाँव हाथ से रोटियाँ बेलती है, पाँव से हसनैन करीमैन का झूला झुलाती है और ज़बान से सुबहान अल्लाह का विर्द किया करती है। एक वक्त में 3 काम किया करती है। अल्लाह अल्लाह, हाथ में छाले पड़ गए। किसी ने कहा था कि देखो सरकार जंग से वापस हुए हैं और जंग में औरतें अभी आई है, कनीज़ें बनाकर लाई गई है, गुलाम भी आया हुआ है, जाके सरकार से कहो ना कि एक गुलाम भी दे दे। अल्लाह ने इतना कहना था। हज़रत खातून जन्नत जाती है, सरकार घर में तो तशरीफ़ फरमा नहीं थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा है। तब सुना तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि ज़रूर सरकार से इस मामले में बात करेंगे। सरकार तशरीफ़ लेकर आए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है या रसूल अल्लाह, या हबीब
حبیب اللہ خاتون جنت کے لیے ایک کنیز حوالے کر دیا جائے، نہ جانے کتنے دنوں سے کام کر کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ اتنا کہنا تھا سرکار کی بیٹی تشریف لاتی ہے، جب یہ معاملہ عرض کرتی ہے، ہماری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو یہ عرض کرتی کہ ابا جان معاملات کیا دوسرے کو بانٹ رہے ہیں، ہم کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ سرکار فرماتی بیٹی اس سے اچھی چیز دے دو تو فرماتے کہ آپ کی مرضی ہے، کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تمہاری کنیز سے بہتر ہے۔ ہماری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو یہ کہتی کہ دوسرے کو بانٹتے ہیں، ہمارے اوپر اور ایک وظیفہ مسلط کر دیتے، لیکن نہیں، وہ تو خاتون جنت ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر سرکار نے دیا ہے تو پھر کوئی معاملات ہی ہوگا، کوئی اچھے کے لیے دیا ہوگا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہے، شہزادی کونین، ملکہ کائنات ایسے نہیں ہے۔ اللہ اللہ کیا مقام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے نا، سرکار کی بارگاہ میں اور ذکر ہو رہا ہے، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی اور داماد کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے جو جہیز کا سامان دیا تھا نا، وہ ہیرے جواہرات کی جوتیاں دیا تھا، اور اپنے داماد کے لیے جو تاج دیا تھا اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اللہ اتنا کہنا تھا، جب حضرت علی گھر پہنچتے ہیں تو حضرت خاتون جنت سے فرماتے ہیں کہ سرکار نے آج سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر فرمایا تھا اور ان کے داماد کا ذکر فرمایا تھا۔ حضرت خاتون جنت غمگین ہو جاتی ہے کہ اللہ اللہ، حضرت سلیمان وہ ہے جو مصطفیٰ کے صدقے سے بنایا گیا ہے، مصطفیٰ کے صدقے سے پیدا کیا گیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی اور داماد کو یہ جہیز دیا تھا۔ حضرت خاتون جنت اتنا سوچتی ہے، رات میں سوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت علی سو رہے ہیں نا، تو خواب میں دیکھا کہ حضرت علی خواب میں کیا دیکھا کہ حضرت جنت میں ہے، اور جنت میں ایک تخت پر حضرت خاتون جنت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس جنت کا تخت کا حال یہ ہے کہ ہیرے جواہرات سے مزین کیا ہوا ہے، سونے اور چاندی سے مزین کیا ہوا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خاتون جنت پیاس لگی ہوئی ہے، اتنے میں ایک کنیز آتی ہے، پانی کا گلاس لے کر حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی سے فرماتی یہ کنیز کون ہے؟ کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے، یہ وہی سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جس کے تعلق سے مصطفیٰ نے ذکر کیا تھا، خاتون جنت کی کنیز میں سلیمان علیہ السلام کی بیٹی جنت میں دیا گیا ہے۔ یہ مقام خاتون جنت ہے، کون ان کی عظمت اور بلندی کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو حسنین کریمین کی ماں ہے، شہزادی کونین ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتون جنت تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جو جنتی عورتوں کی سردار رہے، بتا وہ کوئی معمولی عورت ہوگی؟ اللہ اللہ، وہ ذات کیسی ذات ہوگی جس نے ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دی ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں بلک بلک کے دعا کرتی ہے، مولا تو نے رات کو کتنی چھوٹی کر دیا کہ فاطمہ ایک سجدہ ادا نہیں کر پاتی، کاش کسی دن رات کو اتنی لمبی کرتا کہ فاطمہ ایک سجدہ تو ادا کر لیتی۔ یہ خاتون جنت ہے جو ایک ایک سجدے کے لیے رات رات بھر بلک کے روتی ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں ہیں، چاہے ہمارا معاملات یہ ہے فرض نماز ہم سے پورا نہیں ہوتا، نہ ہمارے حیا، ہماری بیٹی اور ماں کے اندر حیا باقی ہے، نہ ہماری نمازیں باقی ہے، یہ کم سے کم فاطمہ تو نہیں بن سکتی، کم سے کم کوشش کرو تو فاطمہ کی کنیز تو بن سکتی ہو۔ اللہ نے کیا مقام عطا کیا خاتون جنت کا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنت جن کی مشتاق ہے۔ اللہ اللہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کم سے کم فاطمہ تو اپنی ماں بیٹیوں کو نہیں بنا سکتے، کم سے کم کنیز فاطمہ کے طریقے پر چلنے کی کوشش تو کرے۔ اس لیے پردے کا حکم اپنی عورتوں کو دیا کیجیے، اپنی ماں بہنوں کو پردوں کا حکم دیجیے، نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی خاتون جنت کے صدقے سے مولا ہم تمام کے ماں بہنوں کو اللہ مغفرت عطا فرمائے، اللہ ہم تمام کو دارین کی نعمتوں سے سرفراز عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ